أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائي گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، شادابی اور نشاط کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب طے ہو رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اعزائي گرامی، ایک عجیب بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 16th سینچری سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کائنات کی مرکز ہے اور ستارے اور چاند اور تمام افلاک اور سورج یہ سب زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ ظاہری طور پر جو نظر آتا تھا اسے تصور کر لیتے تھے اور اسے حقیقت سمجھتے تھے، اور اس بات پر بڑی پافشاری ہوا کرتی تھی، بڑا اصرار ہوا کرتا تھا، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو اس کو حتی سزائے موت بھی دی جاتی تھی۔ 16th سینچری کے بعد نیکلس کوپرنیکس وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ ماڈل پیش کیا، ہیلیوسینٹرک ماڈل پیش کیا، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے بلکہ خود زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تمام افلاک سورج کے گرد گھومتے ہیں، ہر ستارے کا اپنا ایک گردش کا مرکز ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور ان حقائق سے ہماری آشنائی اس وقت شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ہمارا شعور اس حوالے سے ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم نجوم میں ایک عجیب انقلاب آیا، اور آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اعزائي گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جس مقصد سے وہ چاند ستارے اور افلاک پر نظر رکھتے تھے، تمام آسمانی اجرام پر جس وجہ سے نظر رکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو انسان وقت اور مکان میں ڈھونڈ سکے۔ یعنی جب وہ جہاز میں سفر کرتا تھا یا جب وہ بیابان میں سفر کرتا تھا، جب جہت کو بتانے والا اسے کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر اپنے جہت کی تلاش کرتا تھا، اور اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ زمین کے کس کونے پر ہے اور اسے کہاں پہ جانا ہے اور کہاں سے وہ آیا ہے۔ اور اسی طرح وقت میں جب اسے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ رات کے کس پہر میں ہے، دن کے کس پہر میں ہے، تو وہ چاند اور سورج کی مدد لیتا تھا، یا اگر اسے پتہ کرنا ہوتا تھا کہ مہینے کا کون سا دن ہے، تب بھی وہ آسمانی اجسام کی مدد لیا کرتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، یا اگر اسے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ سال کے کون سے پہر میں، کون سے وقت میں ہے، تب بھی وہ ستاروں کی مدد لیتا تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی، یہ جو مقصد ہے یہ پورا ہوا کرتا تھا اور اس میں کوئی خلل وارد نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غلط سمجھ کی وجہ سے، یعنی اس بات کو الٹا سمجھنے کی وجہ سے کہ زمین مرکز کائنات کی بجائے اس کی کہ وہ اس بات کو جانے کہ سورج مرکز ہے زمین کا، اس ہدف میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، اس ہدف میں کوئی پرابلم پیش نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی جہت کو تلاش کر لیتے تھے، وہ اپنے زمانے کو صحیح طور پر سمجھتے تھے اور اس کے لحاظ سے اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے تھے، اور کوئی پرابلم پیش نہیں آتی تھی۔ اور 16th سینچری کے بعد بھی جب ہیلیوسینٹرک یا ہیلیوسینٹرزم کو فروغ ملی، تب بھی اس میں کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ بات دراصل آپ سے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی غلط فہمی کے باوجود جو مقصد ہے وہ ایک حد تک حاصل ہوتا رہا اور اس میں کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ یعنی زمانے کا اندازہ لگانا، اس وقت آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس گھڑی نہ ہو، اگر آپ کے پاس کیلنڈرز نہ ہو، اگر آپ کے پاس مختلف میپس نہ ہو جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کتنی آپ کو پرابلم پیش آئے گی۔ تو پرانے زمانے کے لوگوں کو تو بہت زیادہ اس سے پرابلم پیش آنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو یہ اوزار بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کائنات کے نظام کو بھی برعکس سمجھا ہوا تھا۔ جب سورج کے گرد زمین گھومتی تھی تب وہ سمجھتے تھے کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کے بڑے دقیق کیلکولیشنز ہوا کرتے تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی جس میں لوکیشن بہت مہم ہوتی ہے، دن اور رات کا اندازہ لگانا، مہینے میں ٹائم کا اندازہ لگانا بہت مہم ہوتا ہے، اور ان کی زندگی اسی طرح ٹائم اور سپیس کے ساتھ اورینٹڈ ہو کے چلتی تھی اور کوئی بڑی میجر پرابلم پیش نہیں آتی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان حقیقت کو اتنا برعکس سمجھ لے اور پھر بھی اس کا نظام چلتا رہے؟ اور اگر حقیقت کو برعکس سمجھ کے نظام چلتا رہتا ہے تو پھر حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا گرامی، اس کا ایک سمپل آنسر یہ ہے، مختصر آنسر یہ ہے کہ محض یہ کہ کچھ انسان کے بیسک کام پورے ہو جائیں، انسان کچھ اپنی جگہ کو اس دنیا میں تلاش کر سکے، کچھ زمانے کا اندازہ لگا سکے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حقیقت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان حقیقت سے آشنا ہوا، خاص کر کے علم نجوم میں، تو اس کے بعد جو اس کی ترقی ہوئی، جس طرح اس نے مارس پر سفر کیا، جس طرح اس نے مختلف ٹیلیسکوپس بنائے، جس طرح اس نے مختلف آسمان کی باتوں کو کشف کیا، اس کو دریافت کیا، اور جس طرح اس کو نیا کمال ملا علم نجوم میں، وہ ہرگز اس غلط سمجھ کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک غلط سمجھ کے ساتھ انسان کا ابتدائی کام چل جائے، لیکن اس کو ہرگز کمال حاصل نہ ہو۔ پرابلم تب پیش آتی ہے جب انسان اپنی ابتدائی اچیومنٹس کو، بیسک کاموں کو جو وہ کر سکتا ہے، اس کو وہ کمال سمجھنے لگتا ہے، لہٰذا اس کے بعد وہ کبھی اپنی اسیسمنٹ کرتا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، ری ایویلویٹ کبھی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ اسی بیسک چیز کو وہ اپنی کمال سمجھ کے بیٹھتا ہے اور کبھی اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے دعائے کمیل میں، اس کے لیے یہ مقدمہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ماہر نفسیات ہمارا علاج کرتے ہیں، مختلف دوائیوں سے، مختلف کاؤنسلنگ سے، مختلف چیزوں سے ہمارا وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیماروں کا ماہر نفسیات علاج کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ ماہر نفسیات نے انسان کی نفسیات کو پوری طرح اور بالکل درست سمجھا ہے؟ کیا یہاں پر بھی جو ماہر نفسیات انسانوں کا علاج کرتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کی نفسیات کو انہوں نے برعکس سمجھ لیا؟ جیسے کہ پرانے زمانے میں اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا سینٹر ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیسک کام وہ اپنے نکال لیتے تھے، وقت کا اندازہ لگا لیتے تھے، مکان کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ یہاں پر بھی بیسک نالج رکھنے کی وجہ سے ایک بیسک کام ماہر نفسیات انجام دے دیتے، کچھ چند بیماریوں کا علاج کر لیتے، کچھ چند باتیں بتا دیتے۔ لیکن کیا یہ اس کا معنی ہے کہ ان کی نالج، ان کا علم انسان کی نفسیات کے بارے میں بالکل درست ہے؟ کیا یہ قوی امکان نہیں ہے کہ حتیٰ انہوں نے برعکس سمجھا ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات کو سمجھے کہ ہدایت کا راستہ پروردگار متعال نے اتنا واضح رکھا ہے، اور ہر شعبے میں، ہر زاویے سے ہدایت کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا واضح رکھا ہے کہ گمراہی کے چانسز ویسے ہی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کا سسٹم تبیین کے بیسس پر بنایا ہے، واضح ہونے کے بیسس پر بنا ہے، ہدایت اور گمراہی کے بیچ بڑا فرق رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ گمراہی اور ہدایت کے بیچ فرق، باطل اور حق کے بیچ فرق، نور اور ظلمات کے بیچ فرق بہت واضح ہے۔ اور اس واضح فرق کی وجہ سے کبھی کبھار اگر ہم نے چیزوں کو برعکس بھی سمجھ لیا ہوتا ہے تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، ہم کام نکال لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو سمجھا ہے، لہٰذا ہمیں ہرگز کمال حاصل نہیں ہوتا۔ کمال صرف ہمیں تب حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہر نفسیات انسانوں کا علاج کرتا ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے بہتر وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ حقیقت کو سمجھ لے نفسیات کی انسان کے، تو اس سے کئی گنا وہ بہتر شاید وہ انسانوں کی مدد کر سکے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو انسان کی نفسیات بیان ہوئی ہیں، دعاؤں میں جو انسان کی نفسیات بیان ہوئی ہیں، وہ اس سے بالکل فرق کرتی ہیں کہ جو ماہر نفسیات انسان کی نفسیات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بیچ تضاد ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ماہر نفسیات غلط ہوتے تو ان کے علاج بھی غلط ہوتے سارے، انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا یا تو وہ درست ہے یا قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی گفتار میں جو نفسیات بتائے گئے ہیں وہ درست ہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ماہر نفسیات کچھ نہ کچھ جانتے ہیں جس کے بیسس پہ وہ علاج کرتے ہیں، جس کے بیسس پہ وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر انہیں وہ بات پتہ چل جائے جو حقیقت ہے، جو قرآن مجید میں انسان کی نفسیات کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تو پھر ان کے علم میں وہ کمال حاصل ہوگا۔ جیسے کہ علم نجوم کو حقیقت سمجھنے کے بعد، اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ سورج کے گرد دنیا گھومتی ہے، نہ یہ کہ دنیا کے گرد سورج گھومے، وہ کمال حاصل ہوا۔ یہ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس لیے تاکہ آج جس بحث کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، جس گفتگو کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ دو نفسیاتی کیفیت کے حوالے سے ہیں جو دو انسان کے اوپر حالات کے طاری ہونے کی وجہ سے طاری ہوتی ہیں۔ یعنی دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان
دو قسم کی نفسیات کا شکار ہوتا ہے. اور اگر ہمیں ان نفسیات کے بارے میں ڈسکشن نہ ملے ماہر نفسیات کے پاس یا دوسرے جو نفسیات پر کام کرتے ہیں انسان کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں یا تو وہ باتیں غلط ہیں اور ان کے بیچ تضاد ہے. نہیں، انہوں نے حقیقت کو پوری طرح سے نہیں سمجھا ہے، جتنا سمجھا ہے اتنا کرتے ہیں. جب وہ حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیں گے تو وہ مزید اپنے کام میں بہتری لائیں گے. ہم ابھی سے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقت کو سمجھیں اور اپنے نفسیات کو سمجھ کر اس صحیح راستے پر قدم رکھیں جس کو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے روشن فرمایا. خوب، اب اس مقدمے کے ساتھ عزیزان گرامی ہم دعائے کمیل کے دو جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے حوالے سے ایک گفتگو پیش کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ دو سادے جملے کی جن کو ہم کئی دفعہ پڑھ کر گزر گئے، ان کے پیچھے کیا معرفت کی دنیا چھپی ہوئی ہے. یعنی جب ہم قرآن مجید کے ذریعے اس کلام کو روشن کرنا چاہیں گے اور اس کلام کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے لیے علم کا دریا ہوگا جو نمایاں ہوگا ان دو جملات کے پیچھے، اور ہم احساس کریں گے کہ کتنی معرفت ہے اس دعا میں. یہ تو وہ معرفت ہے جو ایک حقیر سا بندہ میرے جیسا آپ کے سامنے لے آتا ہے. اگر آپ اس پر تفکر کریں، اگر آپ اس پر سوچیں، تو خدا جانتا ہے کہ آپ کن معرفت کے لیولز کو کراس کر سکیں گے. بس دیر ہے اس بات کی کہ انسان تفکر آغاز کرے اور اپنے آپ کو بندشوں اور غلامیوں سے باہر نکالے. عزیزان گرامی، پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع، پروردگارہ میں خضوع اور خشوع اور ذلت کے حال میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تسامحنی، کہ تو میرے ساتھ مسامحہ فرمائے، میرے ساتھ عدل سے کام نہ لے بلکہ صبر و بردباری اور بخشش و رحمت سے کام لے، وترحمنی، اور پھر اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں پروردگار متعال سے وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا، پروردگارہ اپنے تقسیم کے متعلق جو تو ہمیں نوازتا ہے اس کے متعلق ہمیں راضی اور قانع بنا دے، ہمارے اندر رضایت ہو، خوشنودی ہو. وفی جمیع، یہ پہلا جملہ تھا. دوسرا جملہ وفی جمیع الاحوال متواضعا، تمام حالات اور احوال میں تو ہمیں متواضع رکھ، ہم تکبر کے شکار نہ ہو جائیں، خود پرستی اور سرمستی کے شکار نہ ہو جائیں. خوب عزیزان گرامی، ان دو جملات کے حوالے سے ہم پہلے آپ کی خدمت میں ایک مدعا پیش کریں گے اور اس کے بعد اس مدعا کو احادیث اور قرآن مجید کے ذریعے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ایک نتیجہ گیری کریں گے کہ جس سے ہمیں پوری بات واضح ہو جائے گی. دیکھیں، انسان کی زندگی میں دو قسم کے حالات ہوتے ہیں اور حالات اس سے باہر نہیں ہوتے. یا تو وہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کے من کے مطابق ہوتے ہیں، جس میں انسان لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، ہر کام اس کی مرضی کا چل رہا ہوتا ہے، بزنس اس کی مرضی کا ہوتا ہے، پالیٹکس اس کی مرضی کے ہوتے ہیں، پڑھائی وہ کر رہا ہوتا ہے تو نمرات نمبرز اس کے جو ہیں، گریڈ اس کے مرضی کے اسے مل رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال جس چیز کو اس نے اپنا ہدف بنایا ہوتا ہے وہ اس ہدف میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور تمام حالات اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کے حالات ہیں. دوسری قسم کے حالات وہ ہیں جو انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ناخوشگوار حالات ہوتے ہیں. اس میں نفسیاتی لحاظ سے ہو یا مادی لحاظ سے ہو، بہرحال انسان کرب میں ہوتا ہے، اندوہ میں ہوتا ہے، اسے مزہ نہیں آ رہی ہوتی، غصے میں ہوتا ہے، اور وہ حالات ناخوشگوار ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، حالات ان دو صورت سے باہر نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے آپ کو اپنا مرکز بنائیں، ہم اپنے آپ کو مرکز بنائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو حالات ہمارے مرضی کے مطابق ہیں یا تو حالات ہمارے مرضی کے خلاف ہیں. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی دو قسم کی نفسیات ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو نفسیات اور ایک نیگیٹو نفسیات. نیگیٹو نفسیات عزیزان گرامی افسردگی کی، یاس کی، نا امیدی کی، ناراضگی کی، غصے کی، حسد کی، یہ وہ نفسیات ہے جو انسان کو نیگیٹو موڈ کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو افسردہ کرتی ہے. اور انسان جب اس نفسیات کے غلبے میں ہوتا ہے تو اس کو زندگی میں مزہ نہیں آتا. اور ایک اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آج تک اس کے ساتھ زندگی میں کچھ اچھا ہوا ہی نہیں اور آئندہ بھی زندگی میں اسے کسی اچھی چیز حاصل کرنے کی کوئی توقع ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے اس قسم کی نفسیات کی. دوسری نفسیات جو کہ مثبت نفسیات ہوتی ہیں وہ خوشی کی نفسیات ہوتی ہیں. اس میں انسان خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اپنے آپ پر ناز کرتا ہے. اور اس نفسیات کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے انسان بھول گیا ہے کہ آج تک اس کے ساتھ کوئی برائی پیش آئی ہو، آج تک اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، یا
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ توقع ہی نہیں رکھتا اس بات کی کہ آئندہ بھی جا کر اس کے ساتھ کوئی برائی پیش آ سکے، کوئی برا حادثہ پیش آ سکے۔ خوب عزیزان گرامی، یہاں تک ہم نے سفر بڑا لاجیکلی طے کیا ہے۔ ہم نے پہلے ان حقائق کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جس کو برعکس سمجھا گیا تھا، لیکن پھر بھی کام چل جاتا تھا، گزارا ہو جاتا تھا۔ اس سے ہم نے نتیجہ گیری کی کہ آج بھی اگر کوئی بات ہمیں حقیقت بتائی جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ برعکس ہو، لیکن گزارا ہو جائے، کام ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے انسان کی نفسیات کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کی، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 قسم کی نفسیات ہوتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو نفسیات، اور 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ اور سمپل لاجیکل یہ ہے کہ جب مثبت حالات ہوتے ہیں تو مثبت نفسیات ہوتی ہے، اور جب منفی حالات ہوتے ہیں تو منفی نفسیات ہوتی ہے۔ یہاں سے گفتگو امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ان کے نتیجے میں کیا پیش آتا ہے۔ ان کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، یعنی یا تو اچھے حالات ہیں یا تو برے حالات ہیں، یا تو کیف اور سرمستی کی نفسیات چھائی ہوئی ہے یا تو غم و اندوہ کی نفسیات چھائی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہے، افسردگی کے نتیجے میں یا سرمستی کے نتیجے میں، غم و غصے کے نتیجے میں یا اترانے کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار ہے، اور اس غفلت کے نتیجے میں انسان کی زندگی اس کے ہاتھ سے مستقل طور پر نکل رہی ہے، اور اس ہدف کی طرف وہ نہیں بڑھ سک رہا جس ہدف کے لیے پروردگار متعال نے اسے خلق کیا۔ خوب، اب عزیزان گرامی، یہاں سے ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو چیک کریں کہ یہ بات جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کی دینی لحاظ سے کیا اہمیت ہے، کیا خالق کائنات نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی ہے، کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، مولا کائنات علیہ السلام نے کیا اس بارے میں ہمیں توجہ دلائی ہے؟ اگر دلائی ہے تو پھر یہ ایک ایسی بات ہو جائے گی کہ جس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس غفلت سے بچنے کے لیے ہمیں علاج کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنا معالجہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم غفلت سے نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی اس کا ٹوٹل سرمایہ ہے، اور اگر وہی اس کے ہاتھ سے نکل جانی ہو تو یہ بات بڑی تشویشناک ہے، اور انسان کو ضروری ہے اس بارے میں سوچنا کہ کس طرح وہ غفلت سے نجات حاصل کریں۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ الدہر یومان، زمانہ 2 قسم کا ہے، یوم لک، ایک دن تمہارے فائدے میں ہے، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ، اور ایک وہ دن ہے جو تمہارا نقصان کرتا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہاں پر مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا زمانہ ہے، جو تمہاری زندگی ہے، جتنے بھی تمہارے دن ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا تو وہ تمہارے فائدے میں ہیں یا تو وہ تمہارے نقصان کر رہے ہیں۔ خوب، بس یہاں تک تو وہ بات واضح ہوگی جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں، ایک وہ حالات ہوتے ہیں جس میں غم و غصہ ہوتا ہے، اندوہ ہوتا ہے، اور ایک وہ حالات ہوتے ہیں جو خوشی کے حالات ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ اب اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 قسم کی نفسیات ہوتی ہیں۔ دیکھنے کے امام علی علیہ السلام ان نفسیات کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ، حدیث کی کنٹینیوشن یہ ہے کہ فَإِذَا كَانَ لَكَ، جب دن تمہارے لیے ہو، جب دن تمہارے فائدے میں ہو، فَلَا تَبْطَرْ، بس اس وقت تم سرمستی کا شکار نہ ہو جانا، عیش و عشرت کا شکار نہ ہو جانا، غرور نہ کرنے لگنا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یعنی اس بات کا خدشہ ہے کہ جب دن میرے مرضی کے مطابق ہو، جب حالات میرے مرضی کے مطابق ہو تو میں سرمستی کا شکار ہو جاؤں۔ امام علی علیہ السلام مجھے وارن کر رہے ہیں، مولا کائنات مجھے وارن کر رہے ہیں کہ لے دیکھو سرمستی کے شکار نہ ہونا۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ، اور جب یہ دن تمہارے خلاف ہو، تمہیں نقصان پہنچانے والا دن ہو، فَاصْبِرْ، اس وقت صبر اختیار کرنا۔ یعنی اس بات کا خدشہ ہے کہ تم پر مایوسی اور نا امیدی چھا سکتی ہے، لیکن تم اس کام کو انجام نہ دینا، تم مایوسی اور نا امیدی کو اپنے پر سوار نہ ہونے دینا، تم خود صبر کرنا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں جو کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ صرف اور صرف کفار اور منافقین کو پیش آتی ہیں اور صرف اس کا تعلق انہی سے، بلکہ ایک عمومی طور پر انسان کو بحیثیت انسان مد نظر رکھتے ہوئے سب کو یہ سفارش کی ہے۔ اکثر یہ پیش آتا ہے کہ جب اس قسم کی منفی باتوں کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو صرف کفار اور منافقین کے حوالے سے اور صرف برے لوگوں کے حوالے سے ہیں، اور جتنی اچھی مدح و ثنا اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ انسان کا نفس انسان کو ہمیشہ ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، لہٰذا جب
ہم اس قسم کی روایت کو پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جب برے حالات کے شکار ہوتے ہیں تو وہ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا جب وہ اچھے حالات کے شکار ہوتے ہیں تو وہ سرمستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ امام علیہ السلام دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہاں پر روایت کے لحن سے نظر آ رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہمیں سفارش فرما رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے کے علاوہ بھی اگر کوئی سننا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ سفارش ہے کہ الدہر یومان، دو قسم کے دن ہیں، ایک دن تمہارے فائدے میں، ایک دن تمہارے نقصان میں۔ جس دن تمہارا فائدہ ہے اس دن تم پر خوشی طاری ہوگی، اس دن تم حد سے آگے نہ بڑھ جانا، اور جس دن تمہارا نقصان ہے اس دن تمہیں غم پیش آئے گا، اس دن صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا۔ اب آئیے عزیزان گرامی قرآن مجید کی طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو نفسیاتی کیفیت کے حوالے سے اور ان دو حالات کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا ہے، اور وہاں پر ہمیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ شاید کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیتے ہیں، یعنی ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اس کا مزہ چکھتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اور پھر ثم نزعناها من، پھر ہم اسے یہ نعمت لے لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، اب جب یہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر ایک بہت مہم نقطہ ہے، جو ہم پر بلائیں اور مشقتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ بذات خود کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ ان نعمتوں کا دور ہو جانا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی۔ جب سلامتی ہم سے دور ہو جاتی ہے تب ہمیں اذیت ہوتی، جب خوشی ہم سے دور ہو جاتی ہے، جب رزق و روزی ہم سے دور ہو جاتی ہے، تو یہ نعمت کا دور ہو جانا اس کا باعث بنتا ہے کہ ہم غم و افسوس میں مبتلا ہو جائیں۔ انہو لیئوس کفور، بہت اہم نقطہ ہے، یعنی انسان بذات خود کسی خوشی کا مالک نہیں تھا، اس کو کسی قسم کی خوشی ملنی ہی نہیں تھی۔ دیکھیں نا، جو لوگ سڑک پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، یا حتیٰ وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اتنے مشکلات کے ساتھ وہ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بظاہر کوئی رو ہی نہیں رہے ہوتے، دھو بھی نہیں رہے ہوتے، زندگی گزار رہے ہوتے اپنی، اور بہت سے ان میں سے تو خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تمام مشکلات جو ہے ہماری مشکلات اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم پر جب مشکل آتی ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مشکلات کا احساس تب ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے نعمت ملی ہوتی ہے، جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں ناراحتی اور ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے نعمت ہوتی ہی نہیں ہمارے پاس تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ پس پروردگار متعال کا نعمت سے ہمیں نواز کر پھر تھوڑے عرصے کے لیے اس نعمت کو واپس لینا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یعنی یہ جب برے حالات ہمارے آتے ہیں، یہ جب برے ایام آتے ہیں تو اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے، لیئوس کفور، انہ لیئوس کفور، انسان مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کی نفسیات اس پر طاری ہو جاتی ہے، کفور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور پھر جب ہم اسے اپنی نعمتوں کو چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ اس نے بہت ساری سختیاں جھیلی ہوتی ہیں، بس یہ دوسری صورتحال ہے، یہ دوسرے حالات ہیں کہ سختیوں کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی نعمتیں دوبارہ واپس دے رہا ہے۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو اب یہ کہتا ہے کہ واہ، تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئی، اب کوئی سختی، کوئی مشقت، کوئی مصیبت مجھ تک نہیں آنے والی۔ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ اب اس کے بعد کوئی بلا اس پر آ سکے، اور پچھلی پرانی بلاؤں کو بھی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر کون سی نفسیاتی کیفیت طاری ہوتی ہے، انہو لفرحون فخور، وہ بے شک فخر کرنے والا اور بڑائی مارنے والا ہے، اس پر سرمستی چھا جاتی ہے۔ خوب، اب ہم نتیجے کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کیفیت کو ڈسکس کیا کہ جس کے اندر انسان خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم پیش آ ہی نہیں سکتی، تمام مصیبتیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اس سے دور ہو گئی، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي،
اور اس وجہ سے اب وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، اسی خوشی میں وہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ایک ایسی کیفیت اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اتنا وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ وہ اسی غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کیفیات کے علاوہ اور کوئی کیفیات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان دو ایام کے علاوہ کوئی دوسرا ایام ہے نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک۔ اب اس کے فرار کا ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ پروردگار متعال سے ہم دعائے کمیل میں کیا طلب کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پچھلی گفتگو میں واضح کیا کہ دعا کے ابتدائی حصے میں ہمارا ہدف قرب الہی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج پروردگار متعال کے مزاج کی طرح ہوتا ہے کہ جو اسے اچھا لگتا ہے وہ ہمیں بھی اچھا لگے، جو اسے برا لگتا ہے وہ ہمیں بھی برا لگے۔ اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ذکر الہی، یاد الہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایسا نہیں گرامی، دقیق حصہ ہے یہ بحث کا، بہت ہی نازک مرحلے سے میں آپ کو گزارتے ہوئے لے جا رہا ہوں کہ یاد الہی اور ذکر الہی جس کو ہم انجام دینا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں تقرب حاصل ہو، اس کا مد مقابل غفلت ہے۔ یاد الہی کا، ذکر الہی کا مقابلہ غفلت کے ساتھ ہے۔ اگر غفلت ہوگی تو ذکر الہی نہیں ہوگا، اگر ذکر الہی ہوگا تو غفلت نہیں ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا کہ زندگی کے مختلف حالات میں، چاہے ہمارے مزاج کے مطابق ہو وہ حالات، چاہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو، جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے اس کا غفلت ہوتی ہے۔ اب ہم دعائے کمیل میں پروردگار متعال سے تقرب چاہ رہے ہیں، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کا مقابلہ غفلت سے ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت ہر صورت میں انسان کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اب ہم پروردگار متعال سے دیکھیں کیا دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ایک تو اپنے ذکر کو مجھ پر الہام کر، ان تلہمنی ذکرک، اور اس کے بعد تو مجھے دو ایسی خصلتیں عطا فرما کہ جس کی وجہ سے میں غفلتوں سے بچ جاؤں۔ ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، پروردگارہ ہر حال میں مجھے، چاہے خوشی کے حال میں چاہے غم کے حال میں، مجھے اپنے تقسیم پر، اپنی رضا پر، جس چیز سے بھی تو نے مجھے نوازا ہو، چاہے وہ مجھے اچھی لگے یا نہ لگے، تو مجھے اس پر قانع فرما دے۔ جب میں فقر و تنگ دستی کا شکار ہوں، جب میں برے وقتوں کا شکار ہوں، تو مجھے یہ یاد رہے کہ ان برے وقتوں کو مجھ پر مسلط کرنے والا میرے بنانے والا ہے، میرا اللہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس نے میری برائی چاہی ہو۔ یہ میرا امتحان ہے، یہ میری تمرین ہے، یہ مجھے طاقتور بنانے کے لیے، مزید عبودیت کے مراحل میں آگے بڑھانے کے لیے، میرے اندر کے چھپے ہوئے پوٹینشلز کو ظاہر کرنے کے لیے میرا معبود مجھے پریکٹس دے رہا ہے، مجھے سختیوں سے گزار رہا ہے۔ بس پروردگارہ ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، تو مجھے اپنی قسمت پر، جس چیز سے تو نے مجھے نوازا ہے، اس پر راضی اور قانع قرار دے، چاہے برے حالات ہی کیوں نہ ہو۔ وفی جمیع الاحوال، اور ہر حال میں میرے معبود متواضعا، تو مجھے متواضع قرار دے، تو میری مدد فرما کہ میں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ہم نے دو صفات پروردگار متعال سے طلب کی، ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، یہ پہلی صفت، وفی جمیع الاحوال متواضعا، یہ دوسری صفت۔ پہلی صفت ہمیں برے وقتوں میں کام آنے والی ہے تاکہ ہم مایوسی کے نفسیات سے بچ جائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں غفلت حاصل نہ ہو، ہم غفلت کے شکار نہ ہوں۔ اور دوسری صفت جو ہم نے پروردگار متعال سے درخواست کی، وفی جمیع الاحوال متواضعا، یہ اس لیے تاکہ اچھے حالات میں، اچھے زمانے میں سرمستی کی کیفیت سے ہم دوچار نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہم غفلت میں نہ پڑ جائیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، قرآن مجید کی روشنی میں، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں، جب ہم دو دعائے کمیل کے سادے جملات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے معرفت کا پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔
ہو بھائی جان گرامی، یہاں تک 90% ہماری ڈسکشن پوری ہو گئی. دیکھیے دعا ہم نے طلب کر لی پروردگار متعال سے انت جعلنی بقسمک راضیا قانع وفی جمیع الاحوال متواضعا، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ علاج کیا ہے؟ دعا تو پہلا مرحلہ ہے. کون سی دعا ہے جو بغیر دوا کے کام کرے؟ تو اب اس مکمل کورس کو حاصل کرنے کے لیے جو ڈسکشن ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اچھائی کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر ہم اس سے یہ نعمت واپس لے لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ یأس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کفران نعمت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ناشکری کرنے لگتا ہے. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور پھر جب ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں اس کے بعد کہ اسے تکلیفیں پہنچی ہوتی ہیں، یعنی تکلیف کے مرحلے کے بعد جب وہ نعمت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب اس کا اعتقاد یہ ہو جاتا ہے، اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ تمام برائیاں اس سے دور ہو گئی، وہ انونسبل ہو گیا، وہ سپرمین ہو گیا، اب اس کے ساتھ کوئی برائی پیش نہیں آ سکتی. اب وہ ان کا خیال نہیں رکھتا جو اسی مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے دوسروں سے. انہ لفرح فخور، بے شک انسان بہت ہی خوش گزران، بہت ہی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے عزیزان گرامی؟ آیت نمبر 11 آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو اس نفسیات کا شکار نہیں ہوں گے مختلف زمانے کے حالات میں اور غفلت سے بچے رہیں گے. وہ یہ لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ کہ وہ لوگ جو صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو ہر وقت اپنے آپ کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ پر چیک رکھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے آنچ بڑھا تو نہیں دی ہے یا ہم نے آنچ کچھ زیادہ ہی کم تو نہیں کی ہے. دیکھیں نا کچن میں جب ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جب کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، تو کتنی فکر مند ہوتی ہے. دیکھیں آنچ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آگ ہے جل رہی ہے، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، لیکن ان کو اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آنچ زیادہ ہو یا آنچ کم ہو یا آنچ درمیانی ہو. تو انسان اپنی زندگی میں اپنی نفسیات کی آنچ پر اگر کنٹرول رکھے، نہ اس کو ایک حد سے زیادہ بڑھنے دے نہ اس کو زیادہ کم ہونے دے، تو اسے کہا جاتا ہے صبر کا مرحلہ. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف کو اپنے ہاتھ سے گنوایا تو بہترین صبر کا مظاہرہ فرمایا. کاش اس ڈسکشن کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتے. لیکن سورہ یوسف کو پڑھیں، دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کچھ وہ کر سکتے تھے، کس طرح سے وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے، ان کا حق بھی تھا، ان کے بیٹوں نے ریکویسٹ کی کہ بابا ہمیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے. وہ لے بھی نہیں جانے دے رہے تھے، زبردستی لے گئے، راضی کروا کے لے گئے، اور پھر جو ہے یوسف کو گوا دیا. دیکھیں ہمارے یہاں پر جب چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کو کچھ چوٹ لگ جاتی ہے، ہمارے گھروں میں کیا مسائل کریٹ ہو جاتا ہے، بھولتے نہیں ہیں. کسی بچے نے کسی بچے کو اگر ٹچ کر دیا، کوئی پرابلم پیش آ گئی، تو سالوں سال تک یہ بات یاد رہتی ہے کہ دیکھو بچپن میں تم نے اس کو مارا تھا، یہ ایسی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں صبر کا کیا پیمانہ ہے، اور قرآن مجید ہمیں صبر کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک اعمال کا سہارا لیتے ہیں، چاہے وہ خوش ہوں، حد سے زیادہ خوش ہوں، تب بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو کام انجام دے رہے ہیں اس میں کوئی نیکی کا عنصر ہے یا نہیں ہے. چیک کرنے کے لیے آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ بولیں. جس کام سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سکیں وہ ایک نیک کام ہوتا ہے. تو خوشی کے عالم میں بھی وہ اپنا آپ پر چیک رکھتے ہیں کہ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ عمل صالح ہے یا نہیں. اور برعکس جب غم و اندوہ ہوتا ہے، جب افسوس ہوتا ہے، جب مایوسی چھا رہی ہوتی ہے، تب بھی وہ اپنے عمل پر چیک رکھتے ہیں کہ کیا یہ نیکی کا عمل ہے، نیکی کا عنصر اس میں ہے یا نہیں. اولئک لہم
مغفرۃ و اجر کریم، یہ وہ ہے کہ جن کے لیے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دعائے کمیل میں پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ انت جعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا، تو رب ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو ایسے اعصاب دیتا ہے کہ جن اعصاب کے ساتھ وہ دنیا کو بدلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں خوشی لے آتے ہیں، وہ دنیا میں تبدیلی لے آتے ہیں، وہ تمام انسانیت کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خوب عزیزان گرامی، یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ انسان کے نفسیات کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں اہم ترین عرائض پیش کی، جن پر مولا کائنات علیہ السلام نے بھی تاکید فرمائی، قرآن مجید سے بھی تاکید موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعائے کمیل کا یہ حصہ کس طرح ان عظیم معارف کے ساتھ، انسان شناسی کے ان عظیم موضوعات کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید جو نسخہ بتا رہا ہے ان نفسیات کے نتیجے میں جو غفلت حاصل ہوتی ہے اس سے بچنے کا، وہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ وہ جملہ تھا دعائے کمیل کا کہ جسے ہم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، وَأَنْتَ جَعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعًا۔ اس کے بعد کا جملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ اللہم وَأَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، پروردگارا میں تجھ سے یہ تمام مسائل کو ایسے طلب کر رہا ہوں جیسے کہ وہ شخص طلب کرتا ہے جو شدید فاقوں میں مبتلا ہو، من اشتدت فاقتہ، جب انسان پر بھوک اتنی زیادہ طاری ہو جائے کہ شدت کے فاقے کا اسے سامنا ہو تو وہ کسی شخص سے کھانا کیسے طلب کرے گا؟ پروردگارا میں تجھ سے ان دعاؤں کو اس طرح طلب کر رہا ہوں، یہ دعائیں میرے لیے بڑی سیریس ہیں، ایسا نہیں کہ اگر مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو نہیں ملا۔ پروردگارا اگر نہ ملا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، سرمایہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر وقت کے سوا میرے پاس کوئی اور سرمایہ ہے کہ جس پر میں کہہ سکوں کہ چلو اگر وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی اور چیز میرے ہاتھ میں بچ گئی؟ نہیں پروردگارا، اللہم میرے معبود، وَأَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، میرا سوال کرنا ایک ایسے شخص کے سوال کرنے کی طرح ہے جو شدید فاقوں میں مبتلا ہو، وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاوْجَتَهُ، اور سختیوں اور مصیبتوں میں جس شخص نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں، پروردگارا میں اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہوں، وَعَظُمَ فِي مَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ، اور جو کچھ تیرے پاس موجود ہے اس میں اس شخص کی رغبت بہت زیادہ شدید ہو۔ اگر سیدھے الفاظ میں ہم عرض کرنا چاہیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں، پروردگارا میں شدت سے فاقوں کا شکار ہوں، روحانی فاقے کا شکار ہوں، معنوی فاقے کا شکار ہوں، پروردگارا حکمت کے فاقے کا شکار ہوں، وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ، پروردگارا میں نے تمام اپنی حاجتوں کو اس مصیبت کے وقت میں، اس تکلیف کے عالم میں، جب میں احساس کرتا ہوں کہ میں تجھ سے کتنا دور ہوں، تیری بہترین ہستیوں سے کتنا دور ہوں، ان کے کلام سے کتنا دور ہوں، زندگی کا کتنا بڑا حصہ میں نے گمراہی اور غفلت میں گزار دیا، تو اب جب وہ کرب میرے دل میں اٹھتا ہے، جب وہ افسوس میرے دل میں اٹھتا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میں کس کے در پر ہوں، میں تیرے در پر حاضر ہوتا ہوں، تمام مشکلات اور مصیبتوں کو میں تیرے در پر رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان تمام مصیبتوں کا حل تیرے پاس موجود ہے۔ وَعَظُمَ فِي مَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ، اور میری رغبت بھی، میری چاہت بھی ان چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے جو تیرے یہاں موجود ہے۔ پروردگار اللہم عظم سلطانک، تیری سلطنت عظیم ہے، کون تیری سلطنت پر حاوی ہو سکتا ہے؟ وَعَلَوْ مَكَانُک، تیری منزلت بلند ہے، وَخَفِيَ مَكْرُک، تیری تدبیریں مخفی ہیں پروردگار، وَظَهَرَ أَمْرُک، تیرا حکم ظاہر ہے میرے معبود، وَغَلَبَ قَهْرُک، تیرا قہر، تیری ناراضگی غالب ہے، وَجَنَتْ قُدْرَتُک، تیری قدرت جاری ہو چکی ہے، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حکومتک، پروردگارہ تیری حکومت سے فرار کرنا ہرگز
کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ زمانہ تیری مخلوق ہے، مکان تیری مخلوق ہے، ہم تو زمان اور مکان سے باہر جا ہی نہیں سکتے پروردگارہ، ہم تیری سلطنت سے فرار کیسے کریں؟ تو لہٰذا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایسا نہیں گرامی دیکھیں، یہاں پر ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں، پہلی چیز یہ ہوتی ہے پروردگارہ فلاں چیز ہمیں دے دے، پروردگارہ یہ چیز ہمیں دے دے، پروردگارہ وہ چیز کی کمی ہے وہ چیز دے دے۔ اور کئی دفعہ تو ہم ایسی عجیب غریب چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم سوچیں 2 سیکنڈ کی تو ہمیں شرم آئے گی، کسی کی برائی مانگ رہے ہوتے ہیں پروردگار متعال سے، ہم 1 سیکنڈ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کو کیا مشکل پیش آئے گی۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ ہمارا شروع ہی ان چیزوں کو مانگنے سے ہوتا ہے جن کو ہم خود اپنے لیے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں ہوتا کہ پروردگار کیا تو بھی اسے ہمارے لیے اچھا سمجھتا ہی نہیں سمجھتا۔ یعنی اگر اس کو ذرا ایگزیجریٹ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پروردگار متعال کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ لسٹ ہے، یہ چیزیں مجھے پسند ہے، تو یہ چیزوں سے مجھے نواز دے۔ 1 سیکنڈ کے لیے پروردگار متعال سے پوچھا کہ تو کیا سمجھتا ہے میرے لیے کس چیز کی بہتری ہے؟ کیا واقعاً جن چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں مجھے ضرورت ہے، کیا یہ واقعاً میری ضرورت ہے، یا تجھ سے دوری کی وجہ سے، تجھ سے غفلت کی وجہ سے میں ایسی ذہنیت کا شکار ہو گیا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں کو میں اپنے لیے ضروری سمجھ رہا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں مولا علیہ السلام نے جب سے دعا شروع کی تب سے اپنے اور پروردگار متعال کے رشتے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پروردگارہ میرا تیرے ساتھ ایسا رشتہ ہے، میں تیرے در پر ایسے حاضر ہوا ہوں، پروردگارہ تو اس طریقے سے پروردگار متعال کی صفات گنوا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہو، مانا ہوا ڈاکٹر ہو، ہم اس کے پاس جا کے بیٹھ کر کہیں کہ ڈاکٹر دیکھو یہ ہمیں نسخہ لکھ کے دے دو، وہ کتنا برا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ تم اپنا علاج کرنا ہے یہاں پر یا اپنی ڈاکٹری جتانا ہے؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کون سی بیماری ہے اور اس کی دوائی کیا ہے تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر میرے پاس اس لیے آیا ہوتا کہ میں تمہارا علاج کروں تو تم تو مجھے نہ بتاؤ نا کہ میں تمہارے لیے کیا نسخہ لکھ کر دوں، تم مجھے اپنا علاج کرنے دو۔ اسی طرح ہم جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم اپنا نسخہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم پروردگار متعال سے ایک ریلیشن شپ تو ڈیولپ کریں، ایک تمیز اور ادب اور رسپیکٹ کا ریلیشن شپ تو ہمارے اور ہمارے پروردگار متعال کے بیچ ڈیولپ ہو۔ جیسے کہ مولا علیہ السلام ہمیں تربیت دے رہے ہیں، شروع سے ہی دعا میں ہمیں یہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے کہ پروردگارہ میرا تیرے ساتھ رشتہ ایک بہتر رشتہ ہو، تیرا ذکر میرے قلب پر الہام ہو، میں تیرے سامنے خاضع اور خاشع بنوں۔ پروردگارہ میری کمیاں یہ ہے، باقی سب تو میرے تصورات ہیں، باقی جن چیزوں کو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں وہ تصورات ہیں۔ اسی لیے جب انسان کمال پر پہنچتا ہے، کمال کی منزلوں پر پہنچتا ہے تو اسے کسی چیز کی ارزش نہیں رہتی۔ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کو عصر عاشور میں کیا انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، محبت کا تعلق شعور سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے بچوں سے کیا محبت ہو کہ جتنی مولا حسین کو اپنے بچوں سے محبت ہوگی، پر کیا چیز اس بات کا باعث بنتی ہے کہ ان تمام مشکلات اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے؟ یہ وہ ہے، یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ تدبیر ہے، یہ وہ تربیت ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے پروردگار متعال کی در سے حاصل کی ہے۔ بندگی کے لیول میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان تمام مشکلات پر وہ قابو کر سکتے ہیں اور اپنے اعصاب پر مسلط رہ کے تمام وہ اپنے مقاصد کو جن کو انہوں نے سوچا ہے کہ جس طرح پورا کرنا ہے ان تمام مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں، بازی ہار نہیں جاتے۔ ہم دیکھیں کتنے بھوکلا جاتے ہیں مختلف مواقع پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے پروردگار متعال سے وہ طلب کیا جو پروردگار متعال ان کے لیے چاہتا ہے، ہم نے پروردگار متعال سے ہمیشہ وہ طلب کیا جو ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اس میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے۔ وَاسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، پروردگارہ تجھے ہی میں شفیع بنا رہا ہوں تیرے در پہ۔ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ، پروردگارہ میں تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ أَن تُدْنِيَنِي مِن قُرْبِكَ، میں تجھ سے اور مزید نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ، میں چاہتا ہوں کہ تیرا شکر گزار بندہ بنوں۔ یہ
تمام وہ دعا کے نکات ہیں، تربیتی نکات ہیں کہ جن سے ہمیں درس لینا چاہیے. جہاں ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو کس ذہنیت سے جاتے ہیں؟ اس بیمار کی ذہنیت سے جاتے ہیں جو سمجھتا ہے اسے تمام اس کا معالجہ پتہ ہے کیا ہے، تمام اس کو اپنے مسائل کا پتہ ہے، وہ صرف ڈاکٹر کے پاس اپنا نسخہ لکھوانے جاتا ہے، یا نہیں، اس ذلیل و حقیر بندے کی طرح جاتا ہے کہ جسے پتہ ہے کہ وہ سراسر جہل اور تاریکی ہے، اور جس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے وہ سراسر نور اور دانائی ہے. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. ایسان گرامی، اسی کے ساتھ شرح و ترجمہ دعائے کمیل کا یہ سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.